بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا۔ ترجمہ: اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں کہ ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، سو یہود کے گناہوں کے سبب ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کو سود لینے کے سبب سے، حالانکہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور اس سبب سے کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور کافر ہیں، ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 162۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ: لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی نازل کی گئی ہے، اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور قیامت اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 158۔ وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے 7ویں سنگین جرم کا بیان کر گیا کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی۔ فرمایا، واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ آسمان پر تشریف لے گئے، یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا اور ہاتھ پاؤں مختلف تھے۔ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ اس پر ایمان لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور اس وقت ایمان کا مقبول و معتبر نہیں ہوتا، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں، اور اس وقت اسے کچھ نفع نہیں دے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی
اور جو افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، حتیٰ کہ اس وقت تک ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل کر دیں گے۔ احذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ یہودیوں میں اعتقادی خرابیوں کے ساتھ عملی برائیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ سود کھانا اور رشوت لینا ان میں عام تھا۔ فیصلہ کرنے میں رشوت لیتے، حتیٰ کہ رشوت کی خاطر شرعی احکام بھی بدل دیتے۔ اس آیت سے سود کی حرمت اور رشوت کی قباحت و خباثت بھی معلوم ہوتی ہے۔ سود لینا شدید حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کے تحت گزر چکا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں علم پختگی والے یہودیوں کی اکثریت گمراہ اور بدکار تھی، لیکن ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی جو گزشتہ انبیاء پر ایمان راسخ و مضبوط، علم صاف، عقل کامل بصیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقانیت کو جانا اور سیدی انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو، جیسے مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں۔ اس سے مراد خوش عقیدہ اور باعمل علماء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالمی باعمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ چاہیے کہ عالم کا عمل سنت نبوی کا نمونہ ہو اور اس کی ہر ادا تبلیغ کرے۔ اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بے دین یا بے عمل عالم کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے، وہ گمراہ کن بھی، اور اس کی بد عملی دوسروں کو بھی بد عمل بنا دے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔